سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ زرعی شعبے کو جدید خطوط پر فروغ دینے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی 500 فارم قائم کیے جائیں گے۔ نیب کے چیئرمین نے کہا ہے کہ قومی احتساب بیورو ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ نے انسداد دہشت گردی کے بارے میں امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ورکنگ گروپ کے اعلامیے میں پاکستان سے متعلق بے بنیاد حوالہ جات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سابق فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں کو آباد ہونے کے لیے اراضی کی الاٹمنٹ شروع کر دی ہے، جس کا مقصد علاقے کی آبادی کا تناسب بدلنا ہے۔ نئی دہلی سے شائع ہونے والے روزنامے دی انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی منافرت پر مبنی سیاست نے بھارت کو مذہب، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا ہے کہ زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی مختلف رقبے کے 500 فارم قائم کیے جائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ ان فارمز میں ٹیکنالوجی پر مبنی طریقوں کو بروئے کار لانے سے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے کاشتکاروں کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ وفاقی حکومت ملک میں 60 چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیموں کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبی ذخائر کی تعمیر پر تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اراکین سینٹ نے موٹروے زیادتی واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گھناؤنی وارداتوں میں ملوث عناصر کو کڑی سزا دینے کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسے دلخراش واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے پر اظہار خیال کرنے والوں میں پرویز رشید، آصف کرمانی، شیری رحمان، اورنگ زیب خان، محسن عزیز، رضا ربانی، بیرسٹر سیف اور مشاہد اللہ خان شامل ہیں۔ احتساب کے قومی ادارے کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ ملکی ترقی اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے معاشرے سے بدعنوانی کے افرید کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیب کو کسی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہر کیس کا عمیق طریقے سے مکمل تجزیہ کیا ہے، اور جب ایز اے چیئرمین میں نے محسوس کیا کہ کیس بنتا ہے تو اس کے بعد ہم نے پیش قدمی کی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی معصوم شخص جس نے کچھ نہ کیا ہو ہم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، اور یہ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ نیب فیس کو نہیں صرف کیس کو دیکھے گا، اور ہم آج تک اس پالیسی پر کار فرما ہیں۔ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ بدعنوانی ملکی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کے خاتمے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب لوگوں کی مشکلات کے ازالے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی روک تھام کے امریکہ بھارت مشترکہ ورکنگ گروپ اور ڈیزگنیشنز ڈائیلاگ کے مشترکہ بیان میں پاکستان کے بلا جواز تذکرے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج ایک بیان میں کہا کہ مذکورہ مشترکہ بیان میں پاکستان کے بارے میں ناقابل قبول تذکرے کے حوالے سے ہمارے شدید تحفظات اور اعتراض سے امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اہم بات ہے کہ شراکت دار ممالک جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے معاملات پر دانشمندانہ رویہ اپنائیں اور ایسا موقف اپنانے سے گریز کریں جو یک طرفہ ہو اور جس کا زمینی حقائق سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ پاکستان بھارت کی پشت پناہی سے ہونے والی سرحد پار سے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں، قربانیوں اور کامیابیوں کی بھی معترف ہے۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کم خرچ فاصلاتی تعلیم کے فروغ پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان جو مقام دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے اور کرے گا وہ یہ کہ ہر معاملے کے اندر اخلاقیات کو لے کر چلے گا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز اور کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم کے معاملات ہوں، چاہے کوئی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملات ہوں۔ تو لہٰذا ایک بڑی چینج جو پاکستان اپنے مستقبل میں دیکھتا ہے اور جو آپ لوگ جس چیز کا خواب آپ کو دیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ذاتی اور قومی اور بین الاقوامی اخلاقیات کی طرف ہمیں جستجو کرنی ہے۔ صدر نے کہا کہ جامعات کو فاصلاتی تعلیم کے مواد میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ہر شخص اعلیٰ تعلیم کا موقع حاصل کر سکے۔ علم کے تبادلے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جملہ حقوق ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے فاصلاتی تعلیم کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ تعلیم کو منڈی کی طلب سے منسلک ہونا چاہیے تاکہ فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ آسانی سے نوکری حاصل کر سکیں۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت کے فروغ اور زراعت، ادویات اور دوسرے شعبوں کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس سے پہلے صدر نے مختلف شعبوں میں سونے کے تمغے جیتنے والوں میں تمغے تقسیم کیے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ عوام بالخصوص نوجوانوں کو درپیش مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد ینگ پارلیمنٹیرینز فورم کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے بہاولپور اور ملتان کے سول سیکریٹریٹ کے ماڈل کی منظوری دے دی ہے۔ آج لاہور سے جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ادارے نے دونوں سیکریٹریٹس کے ماڈل تیار کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب بہاولپور اور جنوبی پنجاب ملتان سول سیکریٹریٹ جدید طرز پر تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں پہلی بار ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ رشکئی خصوصی اقتصادی زون صوبے کی معاشی ترقی میں انقلابی تبدیلی کا ضامن ثابت ہوگا۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ رشکئی افغانستان اور وسطی ایشیا خاص طور پر خصوصی اقتصادی زون کے دوسرے پیش کردہ مراعات اور مستقبل میں تعمیر ہونے والے پشاور تورخم موٹر وے کے لیے موزوں ترین مقام پر واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشکئی خصوصی اقتصادی زون صوبائی دارالحکومت اور چینی حکومت کی کمپنی CRBC کے درمیان مشترکہ منصوبہ ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ اس منصوبے کے ذریعے 1 لاکھ سے زیادہ نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی عسکری انتظامیہ نے مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے تناظر میں ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں اور ہندو انتہا پسندوں کو آباد کرنے کے لیے مزید اراضی الاٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ 1947 سے سینکڑوں کنال جنگلاتی اور زرعی زمین بھارتی فوجیوں کے قبضے میں ہے۔ ایک جانب جہاں دنیا آج جمہوریت کا عالمی دن منا رہی ہے، وہاں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام مسلسل ہر طرح کے جمہوری حق سے محروم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق آزادی کی اقدار، انسانی حقوق کی پاسداری اور حق خود ارادیت ملنا جمہوریت کے لازمی عوامل ہیں، لیکن بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام کو یہ تمام حقوق دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی سے شائع ہونے والے روزنامے انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے منافرت کی سیاست نے پورے ملک کو مذہب، رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے۔ اخبار نے لکھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے انتظامیہ، پولیس، عدلیہ اور سوشل میڈیا سمیت ریاست کے تمام اداروں کو ہندوتوا نظریے کی بنیاد پر اپنے سیاسی ایجنڈے کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے قومی نشریاتی رابطے پر جمہوریت کے عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم زیریں سندھ اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم زیریں سندھ، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔